سکے اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ اگر اسے اتنا بھی علم نہیں ہے تو اس کے اعمال میں کوتاہیاں، غلطیاں، کمی ہوگی۔ تو تمام مسلمانوں کو، تمام مرد کو، تمام عورتوں کو، تمام بچوں بچیوں کو ہمیں سب سے پہلے دین کی علم سکھانی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ دنیاوی علم نہ سکھائیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے دین کی علم بچوں بچیوں کو دیں، تاکہ اسے سمجھ میں آئے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا ہمیں فرمایا، کیا حکم دے رہے ہیں۔ تو لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہمارے بچے بچیاں دین کے علم سے بہت زیادہ دور اور دھیرے دھیرے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، قرآن سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، قرآن کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جب رمضان کے مہینے آتے ہیں تو ہم لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ ختم ہوا ویسے ہی قرآن کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں۔ صرف ایک مہینے قرآن پڑھنے کا حکم ہے، ہمیں تو 12 مہینے قرآن کی تعلیم کرنی چاہیے، ہر ایک دن قرآن کی تعلیم کرنی چاہیے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ صرف رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے مہینے میں قرآن کی تعلیم کریں گے۔ لیکن آج ہم لوگ قرآن کی تعلیم سے دور، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ ہر ایک گھروں سے قرآن کی تلاوت کے بجائے گانے کی آواز آتی ہے، لیکن قرآن کی آواز نہیں آتی۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے سماج کے اندر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے سماج کے اندر قرآن کی تعلیم دھیرے دھیرے دور کیوں ہوتی چلی جا رہی؟ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ ہم آخر دین سے ناواقف کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں، دین سے دور کیوں ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہمیں سوچنا چاہیے اور افسوس کرنا چاہیے کہ آخر ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں۔ قرآن تمام انسانوں کو پڑھنے چاہیے اور ٹہر ٹہر کے پڑھنے چاہیے، اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن آج ہم لوگ خود بھی قرآن سے دور ہیں اور اپنے بچوں بچیوں کو بھی قرآن سے دور رکھے ہوئے۔ جب تک ہم نبی کے طریقے پہ نہیں چلیں گے، صرف نبی کے طریقے میں 100% کامیابی ہے۔ اگر ہم لوگ نبی کے طریقے پہ، اللہ کے رسول کے طریقے پہ چلیں گے تو دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں قرآن سیکھنا چاہیے اور دوسروں کو سکھانا چاہیے۔ علم سیکھنا چاہیے، دوسروں کو علم سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علم سیکھنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، اتنا علم کہ وہ حلال حرام کی پہچان کر سکے۔ اگر وہ حلال حرام کی پہچان نہیں کر سکتا، وہ اسے علم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں اور ہمارے عزیز ساتھیوں اور ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں آپ تمام حضرات کو کچھ دین کی باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میری باتوں کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو میں نے جو 40 حدیثیں بتایا، میں اسی پہ کچھ احادیث کو لوں گا اور اسی پہ کچھ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ حدیث نمبر 8، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو قرآن سکھائے۔ یعنی جو قرآن سیکھا ہے اور وہ دوسروں کو قرآن سکھاتا ہے تو وہ سب سے بہتر آدمی ہے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو ہمیں خود بھی قرآن سیکھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا چاہیے، صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ علم سیکھنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے۔ جس طریقے سے نماز فرض ہے، رمضان کے مہینے میں روزے فرض ہے، اسی طریقے سے اتنا علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے کہ اسے حلال حرام کی پہچان ہو سکے، وہ کلمہ صحیح طریقے سے پڑھ سکے، نماز صحیح طریقے علم حاصل کرنی چاہیے، فرض ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں،
ہم لوگ آج ہم لوگ یہ دلوں سے عہدہ کریں کہ قرآن کو سیکھیں گے اور دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے کی اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو دین پر اور دین پر چلنے کی توفیق دے اور دین سنت پر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ میں آپ تمام حضرات کے بیچ انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔